آیت سجدہ کی جہاں تک بات ہے، اس کے لیے کچھ علماء کے نزدیک آیت سجدہ پر سجدہ جو ہے واجب ہے، کچھ کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اعمال ملتے ہیں۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ کے بعد آیت سجدہ تلاوت کیا، اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واعظ میں اس کو کنٹینیو رکھا اور سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ بہرحال آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب سجدہ آئے اور آپ نماز کی حالت میں ہوں تو کوشش کریں کہ آپ سجدہ ادا کر لیں، اور اگر آپ جیسے مثال کے طور پر یہاں بیٹھی ہیں تو سر جھکا کر ہلکا سا آپ جس رخ پر بھی ہیں آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کی جو سجدہ ہے اس کی دعا سبحان ربی الاعلی نہیں ہے، اس کی دعا آپ کو مسنون ملتی ہے، مسنون کتابوں میں مل جائے گی۔ ابو داؤد سے آتی ہے سجد وجیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آپ کو کسی بھی دعاؤں کی کتاب میں انشاءاللہ یہ دعا مل جائے گی، آپ اس کو یاد کر لیں۔ آپ میں سے جو خواتین تراویح پڑھنے جا رہی ہیں، میرا خیال ہے زیادہ تر مساجد کے اندر تو امام صاحب خود بتا دیتے ہیں نیت کرنے سے پہلے کہ دوسری آیت میں یا پہلی آیت میں آیت سجدہ آئے گی، تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ ہمیں زیادہ تر کنسنٹریشن ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس پر غور کریں، تاکہ آپ کو خود پتہ چل جائے کہ کب آیت سجدہ آئی، اور جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہے تو میں نے رکوع نہیں کرنا، سیدھا سجدے میں جانا ہے۔